بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے۔ السلام علیکم۔ میرا نام روبینہ طارق ہے اور میں حمزہ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج راولپنڈی بوائز ونگ کی طرف سے جماعت نہم کے طلباء کو F6 آن لائن سپورٹ پروگرام کے تحت ہونے والی چھٹے ہفتے کی اردو ادب کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم اس ہفتے کروائے گئے کام کا اعادہ کریں گے۔ اس ہفتے آپ نے نظم پیوستہ رہ شجر سے پڑھی جس کے شاعر تھے علامہ اقبال۔ اس کے علاوہ آپ نے غزل لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں بھی پڑھی جس کے شاعر تھے بہادر شاہ ظفر۔ آج کی تدریس کے بعد آپ پچھلی پڑھائی گئی غزل اور نظم کا اعادہ کر سکیں۔ بچوں، آپ نے علامہ اقبال کی نظم پیوستہ رہ شجر سے پڑھی، اس کے علاوہ بہادر شاہ ظفر کی غزل بھی پڑھی۔ مجھے بتائیے کہ علامہ اقبال کی نظم پیوستہ رہ شجر سے آپ کو کیا اخلاقی پیغام ملتا ہے؟ جی ہاں، بالکل درست، علامہ اقبال کی نظم پیوستہ رہ شجر سے یہ ہمیں ملی یکجہتی کا پیغام دیتی ہے، آپس میں متحد رہنے کا پیغام دیتی ہے، ملت اسلامیہ کے درخت سے جڑے رہنے کا پیغام دیتی ہے۔ جو قومیں یا جو افراد اپنی قوم سے اور اپنی ملت سے اپنا تعلق توڑ لیتے ہیں وہ اپنا تشخص کھو بیٹھتے ہیں۔ تو اپنی پہچان بنانے کے لیے ہمیں اپنی ملت سے، اپنی مذہب سے جڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ بتائیے کہ بہادر شاہ ظفر کے کلام میں ہمیں کس تاریخی واقعے کے اثرات نظر آتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل درست، بہادر شاہ ظفر آخری مغل تاجدار بادشاہ تھے۔ ہمیں ان کے کلام میں 1857 کی جنگ آزادی اور اس کے بعد جو دلی کے حالات ہوئے اس واقعے کے اثرات نظر آتے ہیں۔ بچوں، آپ نے اس ہفتے غزل اور نظم دونوں پڑھی ہیں۔ پہلے آپ نے غزل پڑھی، پھر نظم پڑھی۔ غزل کا بھی مفہوم آپ کو بتایا گیا اور نظم کا بھی۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ غزل اور نظم میں کیا فرق ہے۔ نظم کے لغوی معنی تنظیم اور ترتیب کے ہیں۔ عام مفہوم کے مطابق ہر کلام منظوم نظم کہلاتا ہے، لیکن اصطلاحی سخن میں نظم ایک مسلسل اور مربوط صنف ہے۔ نظم کا ایک خاص مرکزی خیال ہوتا ہے، شاعر اسی مرکزی خیال کو ذہن میں رکھ کر اپنے تاثرات قلم بند کرتے ہیں، یعنی نظم ایک خاص مرکزی خیال اور ایک خاص موضوع کے تحت لکھی جاتی ہے، جبکہ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا ہے۔ ہرن جب خوفزدہ ہو کر خوفناک چیخ مارتا ہے تو ہم اسے بھی غزل کہتے ہیں، لیکن اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ قدیم قسم ہے جس میں حسن و عشق کی مختلف کیفیات کا ذکر درد و سوز کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ غزل کے موضوعات میں ترقی آتی گئی، مختلف موضوعات شامل ہوتے گئے اور اس میں قومی اور ملی موضوعات کو بھی شامل کیا جانے لگا۔ غزل کے موضوعات میں وسعت پائی جاتی ہے۔ غزل میں حسن و عشق کے ساتھ ساتھ تصوف، اخلاق اور حیات و کائنات کے مضامین بھی ملتے ہیں۔ بچوں، اس ہفتے کے آغاز میں آپ نے بہادر شاہ ظفر کی غزل پڑھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو شاعر کا تعارف بھی کروایا گیا۔ ہم ایک بار پھر اس کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر خاندان مغلیہ کے یعنی مغل خاندان کے آخری بادشاہ تھے۔ جب انہوں نے بادشاہت سنبھالی تو اس وقت مغلیہ اقتدار اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، یعنی بالکل ختم ہونے کو تھا۔ شاہی خاندان کا اختتام تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں اقتدار ان سے چھین لیا گیا اور انگریز حکومت برصغیر پر قابض ہو گئی۔ ان کے بیٹوں کو ان کے سامنے قتل کیا گیا، جبکہ انگریزوں نے انہیں دلی سے جلا وطن کر کے رنگون میں قید کر لیا اور وہیں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سال گزارے۔ آپ 1775 میں پیدا ہوئے تھے اور 1862 میں رنگون ہی میں ان کا انتقال ہوا اور وہ وہیں دفن کیے گئے۔ بہادر شاہ ظفر شاہی خاندان کا فرد ہونے کے ساتھ ساتھ شاعرانہ مزاج بھی رکھتے تھے۔ شاعری میں انہوں نے بڑے بڑے شعراء سے
اصلاح لی۔ اس کے علاوہ ان کے کلیات یعنی ان کے جو مجموعہ کلام تھے اس میں تقریباً 30,000 سے زیادہ اشعار موجود ہیں۔ انہوں نے تقریباً سبھی اصناف شاعری میں طبع آزمائی کی، یعنی ہر قسم کی شاعری کی، لیکن ان کی پہچان ان کی غزل ہے۔ بہادر شاہ ظفر کی غزل میں سوز و گداز اور غم کے مضامین پڑھنے والوں کو زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ زبان کی صفائی اور روزمرہ کے استعمال نے ان کی غزل کو ایک خاص رنگ عطا کیا ہے، جس کی بدولت انہیں اردو کے اچھے غزل گو شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کا کلیات خاصا ضخیم ہے جو 4 دواوین پر مشتمل ہے۔ کلیات ظفر میں اردو زبان کے علاوہ پنجابی اور پوربی زبان کے اثرات کے حامل اشعار بھی ملتے ہیں۔ بچوں، آپ نے اس ہفتے کے شروع میں غزل کی بلند خوانی بھی کی۔ بہادر شاہ ظفر کی غزل میں ہمیں اس وقت کے بر صغیر کے جو حالات تھے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، کیونکہ یہ غزل ان کی قید کے دوران لکھی گئی جبکہ انہیں رنگون میں قید کر دیا گیا تھا، تو وہی مایوسی اور وہی دکھ، درد و سوز ان کی شاعری میں ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا دل اب اس اجڑی ہوئی دنیا میں نہیں لگتا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس حقیقت کو بھی بتا رہے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی زیرو، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہے، یا اس فانی دنیا میں کسی بھی جاندار کو قرار حاصل نہیں ہے۔ جو 4 دن کی زندگی ہم عمر طویل سمجھ کر گزارتے ہیں، ان میں سے 2 آرزوؤں میں کٹ جاتے ہیں، اور جبکہ 2 ان آرزوؤں کی تکمیل میں گزر جاتے ہیں۔ پھر شاعر نے، بہادر شاہ ظفر نے، بلبل کا استعارہ اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہوئے کہا کہ مجھے نہ تو اپنے ساتھیوں سے، اپنے وزراء سے کوئی شکایت ہے، اور نہ ہی صیاد یعنی انگریزوں سے کوئی شکایت ہے۔ بلبل کا استعارہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا، جبکہ باغباں کا استعارہ اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے رفقا کار کے لیے استعمال کیا، اور صیاد کا استعارہ انہوں نے انگریزوں کے لیے استعمال کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے، کیونکہ میں تو اس بات پر شاکر ہوں کہ جو کچھ میری قسمت میں لکھا تھا وہ مجھے دکھا دیا گیا، یا میری قسمت میں اگر یہی لکھا تھا کہ عین بہار کے موسم میں، عین ترقی کے موسم میں مجھے اجاڑ دیا جائے، تو میں اسے اپنی قسمت سمجھ کر قبول کرتا ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان حسرتوں سے جو ان کے دل میں ہیں، جو وہ خواہشیں جو پوری نہیں ہو سکتی، ان کو ہم حسرتیں کہتے ہیں۔ تو انہوں نے انہی خواہشوں کا ذکر کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ان حسرتوں سے اب یہ کہہ دو کہ یہ کسی اور دل کا بسیرا کر لیں، کیونکہ میرے زخمی دل میں تو اب اتنی جگہ ہی نہیں کہ اس میں کسی اور خواہش کو حسرت بنتا ہوا دیکھ سکوں۔ آخری شعر سے پہلے کہتے ہیں کہ دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی۔ اب یہاں وہ اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں کہ اب تو میری زندگی کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ جب قید کے دوران انہیں احساس ہو گیا کہ اب انگریز حکومت انہیں آزاد نہیں کرے گی، اور جو کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ بالآخر ایک دن ان کی موت کا سبب بنے گا، تو انہیں جیسے صبر آ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب میری زندگی کے دن ختم ہو گئے ہیں اور میرا آخری وقت قریب آ چکا ہے۔ اب تو میں آرام سے مزار کے کسی کونے میں، اپنی قبر کے کسی کونے میں پاؤں پھیلا کر سو سکوں گا۔ آخری شعر میں کہتے ہیں، اپنی بد نصیبی کا ذکر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتنا بد نصیب ہے ظفر، اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ مجھے دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین اپنے دیار میں یا اپنے شہر میں، اپنے ملک میں نہ مل سکی۔ غزل کے علاوہ آپ نے اس ہفتے علامہ محمد اقبال کی نظم پیوستہ رہ شجر سے بھی پڑھی۔ علامہ اقبال کے بارے میں ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے قومی اور ملی شاعر تھے۔ آپ ایک مفکر اور نظر پاکستان کے خالق بھی تھے۔ علامہ اقبال 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1930 میں خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا نظریہ بھی پیش کیا۔ 1938 میں آپ کا انتقال ہوا اور آپ کو لاہور میں شاہی مسجد کے قریب دفن کیا گیا۔ علامہ اقبال نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں پرسوز اور پر اثر شاعری کی ہے۔ انہوں نے اگرچہ اپنی شاعری کا آغاز غزل گوئی سے کیا تھا، لیکن بعد میں ان کی زیادہ تر توجہ نظم نگاری کی طرف رہی۔
اقبال کا دائرۂ فکر مشاہدہ کائنات اور مطالعہ بہت وسیع تھا، یعنی وہ دنیا کو، اس کائنات کو ایک خاص نظر سے دیکھتے تھے اور ان کی فکر کا دائرہ، ان کی سوچ بہت وسیع تھی۔ آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے، اور اسی چاہت اور عقیدت کا اظہار جا بجا ہمیں ان کے کلام میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ اقبال نے روایتی عشق و عاشقی کے موضوعات سے ہٹ کر اپنی شاعری میں ہر طرح کے موضوع کو جگہ دی۔ کائنات سے متعلق موضوعات، زندگی، خدا، ابلیس، عقل و خرد، تصوف، قومیت، مرد مومن، اس کے علاوہ خودی اور بے خودی کا فلسفہ پیش کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال جیسا عظیم شاعر و فلسفی آج تک پیدا نہیں ہو سکا۔ علامہ اقبال کے اردو مجموعہ کلام میں بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم شامل ہیں، جبکہ فارسی کے شعری مجموعوں میں پیام مشرق، جاوید نامہ، زبور عجم، رموز بے خودی اور اسرار خودی شامل ہیں۔ ان کا ایک مجموعہ کلام ارمغان حجاز، اس کا کچھ حصہ اردو پر مشتمل ہے، جبکہ اس کا غالب حصہ فارسی میں ہے۔ یہ علامہ اقبال کا تعارف تھا جو ہم نے پچھلے ہفتے کیا۔ تعارف شاعر کے بعد آپ نے نظم کی بلند خوانی کی۔ علامہ اقبال کی نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ کے عنوان سے ہے، اور اس نظم میں شاعر نے مسلمان قوم کو، مسلمان افراد کو ملت اسلامیہ سے جڑے رہنے کا سبق دیا ہے۔ اس کے علاوہ اتحاد اور یکجہتی کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، فرد اور قوم کے باہمی تعلق سے متعارف کروایا ہے۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال نے ہمیں یہ احساس دلایا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنی قوم اور اپنی ملت سے جڑ کر ہی اپنی پہچان بنانی چاہیے۔ نظم میں وہ لکھتے ہیں کہ نظم میں شاعر نے ہمیں ایک ایسی ڈالی کی، ایک ایسی شاخ کی مثال دی ہے جو درخت سے ٹوٹ کر گر جاتی ہے۔ انہوں نے اس مثال کے ذریعے مسلمان فرد کو، مسلمان انسان کو احساس دلایا ہے کہ اگر وہ ملت اسلامیہ سے ٹوٹ کر الگ ہو جائے، جدا ہو جائے، تو پھر وہ اپنی پہچان اور تشخص کھو بیٹھتا ہے۔ جس طرح جو ڈالی یا شاخ اپنے درخت سے ٹوٹ کر گر جاتی ہے، وہ پھر کبھی ہری بھری نہیں ہو سکتی۔ بہار کے کتنے ہی موسم، بہار کے بادل، ہوائیں، کچھ بھی اس پر سے گزر جائے، وہ اور سوکھتی جاتی ہے اور سوکھ کر بالکل ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے، ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے۔ پھر ایسی شاخ اور ایسی ڈالی جو درخت سے ٹوٹ کر گر جاتی ہے، اس کا پھر کوئی تعلق درخت کے پھولوں، پھلوں اور پتوں سے نہیں رہتا۔ یہ مثال دیتے ہوئے شاعر نے اگلے اشعار میں ایک مسلمان کو احساس دلایا ہے کہ ہے تیرے گلستاں میں بھی فضل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے، جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے۔ برصغیر کے اس وقت کے مسلمانوں کو احساس دلا رہے ہیں کہ اب مسلمان قوم کے گلستان یا گلشن میں یا باغ میں بھی فصل خزاں کا دور آ چکا ہے، یعنی بربادی کا دور آ چکا ہے۔ اور اس وقت کے مسلمانوں کا جو دل ہے وہ خالص سونے کے ایمان سے خالی ہو چکا ہے۔ اب کسی کے دل میں وہ ایمان نہیں جس کی بدولت مسلمان قوموں نے ترقی کی تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، طیور کا استعارہ مسلمان رہنماؤں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ شاعر نے ان کی مثال یا ان کا استعارہ استعمال کر کے احساس دلایا ہے کہ جو عظیم مسلمان رہنما اس وقت کی قوم میں برصغیر میں موجود تھے، اب وہ رخصت ہو چکے ہیں، یعنی وہ ایک ایک کر کے یا تو دنیا سے جا چکے ہیں یا کہیں اور جا چکے ہیں۔ شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے تو، نہ آشنا ہے قاعدہ روزگار سے۔ پھر مسلمان کو احساس دلا رہے ہیں اس وقت کے مسلمانوں کو کہ تم ٹوٹی ہوئی شاخ سے، درختوں کی ٹوٹی ہوئی شاخوں سے سبق حاصل کرو، ان کو دیکھ کر سبق سیکھو اور اپنے آپ کو اس بربادی سے بچا لو جو اس شاخ کا مقدر بن چکی ہے۔ اگر تم اس دنیا کے طور طریقوں سے یا اصول فطرت سے واقف ہو، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔
نظم کے آخری شعر میں شاعر نے اپنی پوری نظم کا لب لباب پیش کیا ہے یا پوری نظم کا مرکزی خیال پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا مشورہ یا میرا خیال یہی ہے کہ اگر ملت کے ساتھ اپنے رابطے کو، تعلق کو مضبوط رکھا جائے اور جوڑا رکھا جائے تو ہم دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، بالکل اسی طرح کہ اگر شاخ شجر سے جڑی رہے تو وہ امیدیں باہر رکھ سکتی ہے۔ تو اگر ہم بھی، مسلمان قوم بھی متحد ہو کر اپنے کھوئے ہوئے مقام اور اپنے کھوئے ہوئے مرتبے کو پھر سے حاصل کرنا چاہے تو وہ ایسا ضرور کر سکتی ہے اور کامیابی اور فتح ان کا مقدر بن سکتی ہے۔ اس شعر میں، نظم کے اس آخری شعر میں ہمیں ایک اصلاح نظر آتی ہے، ایک امید نظر آتی ہے کہ وہ علامہ اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان قوم، جو بر صغیر کے مسلمان جو اس وقت اپنا مقام کھو چکے تھے اور آہستہ آہستہ بربادی کی طرف جا رہے تھے، نہ صرف معاشی طور پر بلکہ اخلاقی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی پسماندگی کا شکار ہوتے جا رہے تھے، تو ان کو اس پسماندگی اور برائی سے بچانے کے لیے علامہ اقبال نے یہ نظم تحریر کی۔ بچوں، آپ نے پھر غزل اور نظم کی تشریح بھی کی اور تشریح کا طریقہ کار بھی سیکھا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس معاملے میں، اس سلسلے میں کیا پڑھا تھا۔ غزل اور نظم کی تشریح سے پہلے آپ کو تشریح کے اصول و ضوابط بھی بتائے گئے۔ یہاں آپ کے سامنے نظم پاری کی تشریح کے اصول و ضوابط کا اعادہ کروایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلے آپ شاعر کا نام لکھتے ہیں، اس کے بعد شاعر کی تاریخ وفات اور تاریخ پیدائش بریکٹ میں تحریر کی جاتی ہے۔ اگلا پوائنٹ آپ کا نظم کا عنوان ہوتا ہے۔ آپ نظم کا یا غزل کا عنوان لکھتے ہیں یا پہلے شعر کے حوالے سے لکھتے ہیں، پھر اس نظم یا غزل جس کی بھی آپ تشریح کر رہے ہیں اس کا ماخذ تحریر کرتے ہیں کہ وہ غزل یا نظم کس کتاب سے لی گئی ہے یا شاعر کے کس مجموعہ کلام سے لی گئی ہے۔ اس کے بعد دیے گئے اشعار کا لفظی مفہوم تحریر کرتے ہیں۔ لفظی مفہوم تحریر کرنے کے بعد آپ ان اشعار میں شاعر نے جو شعری خصوصیات یا فنی محاسن استعمال کیے ہیں آپ وہ تحریر کریں گے۔ پھر تشریح کا پہلا پیراگراف شروع ہوگا جس میں آپ مختصراً شاعر کا تعارف اور مرکزی خیال 2-3 لائنز میں تحریر کرتے ہیں۔ دوسرے پیراگراف سے اصل اشعار کی یا دیے گئے اشعار کی تشریح آپ شروع کرتے ہیں اور تشریح کے دوران وضاحت کے لیے مختلف حوالہ جات کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ یہ اصول و ضوابط آپ کو پھر دہرا دیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ آئندہ جب بھی آپ نظاری کی یا اشعار کی تشریح کریں گے تو آپ ان اصول و ضوابط کو ضرور مد نظر رکھیں گے۔ بچوں، ہم نے آج پچھلے کروائے گئے تمام کام کا اعادہ کیا۔ امید ہے کہ اس دہرائی سے آپ اچھی طرح اپنے موضوعات کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اس ہفتے کا تفویض کار یعنی آج کا تفویض کار نوٹ کر لیجئے۔ آپ نے تعارف شاعر کے معروضی سوالات کے جواب اپنی نوٹ بکس یا لوز شیٹس پر تحریر کرنے ہیں۔ اشعار کی تشریح غزل کی بھی اور نظم کی بھی دی گئی ہدایات کے مطابق تحریر کرنی ہے، جبکہ غزل اور نظم دونوں کے مشقی سوالات کے جواب تحریر کرنے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں روز بروز اضافہ کریں اور آپ کو ایمان اور صحت کی زندگی عطا فرمائیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔